ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی جی ابھی اس ٹائم 3 لوگوں نے ریز ہینڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے ریز ڈاؤن کر لیں، اپنے وہ جو ہینڈز ہیں وہ ڈاؤن کر لیں، تو جن نے بھی بات کرنی ہوگی تو وہ پھر اپنا ریز ہینڈ کر لیں، تو وہ پھر اس کا مائک جو ہے وہ میں اوپن کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے ہے کہ جب وہ ریز ہینڈ کریں گے بعد میں ان تمام کا آپ رکھیے گا، اور پھر جنہوں نے ریز ہینڈ کر لیا اس کے معنی ہے کہ وہ بات کرنا کچھ چاہتے ہیں، تو آپ ان جی، کو پھر بات کرنے دیجئے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ جی، سب بات کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو میں دعوت دیتا ہوں بات کرنے کی۔ سب سے پہلی چیز جو بڑی اہم ہے، اور اس زوم کے ذریعے سے یہ ریکارڈ چونکہ ہو جائے گا اور بعد میں آپ لوگ شاہد ہیں، جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زوم کی کیپیسٹی ہمارے پاس 300 افراد کی ہے، 300 سے زائد نہیں لے سکتے تھے ہم۔ جو افراد اس میٹنگ میں موجود ہیں، اس زوم میٹنگ کی، جنت پاکستان تحریک کی، آپ سب کو خوش آمدید۔ اور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم بیسیکلی ہم نے امتم وسطی جو یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، اس کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ کیا چیز ہے۔ اور انٹرنیشنلزم جو سوچ ہے، ہم بہت ٹیریٹوریل ہیں اور نہیں جانتے، اور پاکستان کو، اہل پاکستان کو خاص طور پہ جو ہم ذکر کرتے ہیں امریکی سازش اور یہ امریکہ نے یہ کیا وہ کیا، اب مجھے ایک امریکن سٹیزن کی حیثیت سے جو باتیں میں جان پایا ہوں اتنے سالوں سے، وہ آپ تمام لوگ نہیں جانتے۔ اور پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کیا ہیں، یہ آپ یوں جان لیجئے، اچھے انداز سے یا برے انداز سے، جو بھی چیز آپ سمجھیں، کہ 1940 میں ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا، اور اس سے پہلے سے برطانیہ کے پیش نظر ہندوستان کی تقسیم ایک مدت سے تھی۔ ریکارڈز میں ہے موجود کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہاؤس آف کامنز انگلینڈ میں جو چیز جس پہ بڑی دھواں دھار تقریر ہوئی، وہ یہ تھی اوکے، کہ ہم ہندوستانی کب تک، ہم ہندوستان پہ کب تک قابض رہنا چاہتے ہیں۔ تو جان برائٹ جو کہ ایک بہت ہی زبردست سپیکر تھے اس زمانے کے، انہوں نے ایک بڑی دھواں دار تقریر کی، جن کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ ان کی سپیچز جو ہیں بہت اہم ہے، 2 والیومز ان کی کتاب ہے، جو انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں 1857 میں بات کی تھی کہ آپ کب تک قابض رہیں گے اور ان لوگوں کو سکھاتے رہیں گے اور تعلیم دیں گے ہمیں۔ یعنی 1857 کا وہ دور ہے، ابھی کوئی جنگ عظیم وغیرہ نہیں ہوئی، نہ ہی ہندوستان کو چھوڑنے کا ان کا ارادہ تھا، لیکن وہ یہاں پہ اسکول بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، پل بنائے، دریاؤں پہ بند ڈالے، برٹش نے ریل بچھائی، بہت بڑے بڑے کام کیے ہندوستان کے لیے۔ اور جس کو ہم برٹش کہتے ہیں، یہ اینگلو برٹش آپ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ برطانیہ بغیر امریکہ کے برطانیہ نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ایک جنگ آزادی لڑی تھی امریکنوں نے، اور لیکن دل سے سارے امریکنز جو ہیں اپنے آپ کو برطانیہ ہی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اور یوں سمجھ لیجئے یہ چیز سمجھنی بے حد ضروری ہے کہ یہاں کے جتنے امریکنز ہیں وہ اپنے آپ کو برطانیہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لیکن کبھی جب گفتگو ہوتی ہے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا، تو جیسے ہم اپنے آپ کو پاکستانی عربوں سے بڑا سمجھتے ہیں، اس طرح سے ایٹیچیوڈ ہے۔ اینی ہاؤ، خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا نقشہ 1940 میں تیار ہوا، اور 1940 میں ہی اس سے پہلے قادیانی تحریک جو تھی مسلمانوں میں، وہ ایک لیڈرشپ ابھری تھی، اور ان کا خیال تھا کہ مرزا صاحب ایک مہاتما کے طور پر، جیسے ہندوؤں کو ایک مہاتما پسند ہے، تو مسلمانوں کو ایک نبی قسم کا لیڈر چاہیے۔ یہ وہی کھیل ہے جو آج بھی کھیلا جا رہا ہے عمران خان کی صورت میں، اس لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنی، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک نبی کے پیچھے لگتے ہیں،
تو ان کو ایک نبی بنا کر دیں. تو ایک نبی تو جو ہی بنایا گیا اور نبی کا بہت تذکرہ تھا اور ہندوستان کے سارے مسلمان اس نبی کے پیچھے تھے. تو علامہ اقبال نے جس شدت کے ساتھ اس دعوی نبوت کی مخالفت کی اور جو انہوں نے یعنی کہا کہ یہ ایک مینٹل کیس ہے, ایک مینٹل شخص ہے مرزا غلام احمد, اور خدا کے واسطے مسلمانوں کو اور کتنا آپ بہکاؤ گے, مسلمان تو پہلے ہی بہکایا ہوا ہے. تو علامہ اقبال کا بڑا مضمون آپ لوگ جانتے ہیں, کلکتہ ٹائمز میں چھپا, جنت پاکستان, ہماری جو ویب سائٹ ہے قائداعظم.com, اس پہ بھی ہمارے جو ویب سائٹ کے ویب ماسٹرز ہیں انہوں نے اس مضمون کو, پورے کے پورے مضمون کو علامہ صاحب کا, اور وہ علامہ صاحب کا میرا خیال ہے ان کی ساری زندگی کا جو کام ہے, انگریزی میں جو انہوں نے 6 لیکچرز لکھے ہیں, اس سے بھی زیادہ پاورفل اگر کوئی لیکچر اسلام کو ڈیفائن کرتا ہے اور مسلمانوں کی صورتحال کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہ لیٹر ہے اقبال آن احمدیزم, اور یہ کلکتہ ٹائمز میں شائع ہوا. لمبی طویل بات ہے. اس کے بعد یہی احمدیہ گروپ جو تھا اپنی طرف سے قیام پاکستان کے لیے بڑے چھلانگے مار رہے تھے, بہت چھلانگے مار رہے تھے, لیکن انگریز تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے نا, وہ تو اپنا مقصد تھا. چنانچہ ان کو تو موت پڑ گئی جب قادیان جو تھا وہ شامل ہی نہ ہوا پاکستان میں جو نقشہ بنایا تھا. اس پہ ایک چودھری ظفر اللہ خان تھے جو پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے اور جو قادیانی تھے, ان کو بڑی وہ تھی. جناح صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی تو قادیانی ہے تو تیرا تو بڑا کیا فائدہ ہوا, تو ان کو کہہ کہ اس میں یہ شامل کریں. خیر انگریز کس کی سنتا ہے, نہ اس نے کشمیر شامل کیا نہ اس نے قادیان شامل کیا. اب اس وقت سے پاکستان کا یہ نقشہ چلتا آ رہا ہے. اب اس کے بعد قیام پاکستان کی تاریخ مختصراً یہ ہے کہ امریکنز ہی نے جناح صاحب کو پروموٹ کیا. آپ دیکھ لیجئے ڈان اخبار, اور یہ کروڑوں روپے کے خرچے ہیں. پھر جناح صاحب کا امیج اور پرسنالٹی, پھر ایک لفظ قائد اعظم, نبی تو نہیں گھڑ سکتے تھے, قائد اعظم بڑا اچھا ٹائٹل تھا. اور یہ قوم جو تھی ان کو ایک ماڈرن قسم کا لیڈر ملا. بیوٹیفل, یہ بہت اچھی چیز تھی. میں کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم کے لیے جس کے پاس ماڈرنزم کا تصور بھی نہیں تھا, جناح صاحب کی فارم میں اس قوم نے ماڈرنزم اور فنڈامنٹلی جس کو سیکولرزم کہتے ہیں اسلام کا, جو کہ اسلام نے ساری دنیا کو دیا تھا کہ اسٹیٹ کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, ان بنیادوں کے اوپر پاکستان کی بنیاد رکھی کہ عین اسلام یہی ہے. لیکن جو چیز جس پہ ہم زور نہیں دے سکے, اور وہ بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ پاکستان میں قرون اولا والا اسلام اور اس کی باتیں بہت کرتے ہیں, جو کاغذوں میں جو کچھ لکھا ہے, کہانیاں لکھنے والوں نے, افسانے لکھنے والوں نے, قرون اولا کو کسی نے نہیں دیکھا آنکھوں سے, نہ اس دور کو دیکھا, نہ یہ حدیثیں سناتے ہیں, واقعات سناتے ہیں, کسی نے قرون اولا کو نہیں دیکھا. آج سے کوئی 40 سال پہلے جب میں پاکستان چھوڑ رہا تھا اور میرے دماغ میں بھی یہ ساری چیزیں تھی امریکہ آنے کے لیے, تو مجھ سے یہی بات تھی وہ کہ طرز کہن پہ اڑنا کہ یا آنکھیں کھولوں میں آگے کہ دنیا کیا ہے. تو ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ قرون اولا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ تم کیا جان سکو گے. قرون حاضر دیکھو کہ وہ قومیں کون سی ہیں جنہوں نے اسلام ہی کے پرنسپلز کو اپنا کر دنیا میں رفعت پائی ہے. اور اسلام کے پرنسپلز وہ تو میتھمیٹیکل پرنسپلز ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی حساب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری ہے, کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. میتھمیٹکس ہے نا, وہ کسی ایک کا نہیں ہے. جو آدمی اس اصول کو اپنا لے گا کہ پانی فراز سے جنوب کی طرف بہتا ہے, نشیب کی جانب بہتا ہے اونچائی سے, وہ جان لے گا کہ اپنی کھیتی کو سرسبز کیسے کرنا ہے. اس لیے کہ یہ اصول ہے, یہ اسلام کا اصول نہیں ہے, یہ کائنات کے مالک کا اصول ہے. اس نے یہ قوانین دیے جو نازل کیے اس نے اس دنیا پر, ہماری ساری کائنات اسی کے عطا کردہ قوانین کے اوپر چل رہی ہے.
یہ جو ہمارا نظام حکومت ہے دنیا میں امریکنز نے جس انداز سے قائم کیا، مجھے ان صاحب نے 2 جملوں میں بات، ایک سینٹنس میں کہا، امریکنزم از اسلام۔ بیٹا امریکہ جاؤ اور ابزارب کرو، اسیمیلیٹ کرو کہ مملکتیں کیسے چلتی ہیں اور حکومت کیسے چلتی ہے، عورتوں کی آزادی کیا چیز ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا چیز ہے، اس کو جا کر دیکھو۔ میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اور یہاں یعنی میری یہ 40 سے زیادہ برس کی اسٹڈی ہے، کیونکہ میں جب امریکہ نہیں بھی آیا تھا اور بچپن سے میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کیا قوم ہے۔ میری خالہ، میں 6ٹھی جماعت میں تھا، امریکہ سے لوٹی، کچھ ایسی خوبصورت کاپیاں کتابیں لے کے آئیں، میں نے تو کبھی اتنی خوشبودار کاغذ کتابیں دیکھی نہیں تھی، ورقوں سے خوشبو آتی تھی، اور میں کہتا تھا ہمارے ہاں تو یہ ایسا کاغذ بھی کوئی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو، ان ترقی یافتہ قوموں کی جانب دیکھنا، پھر آنکھ میری کھولی۔ قرآن کریم نے جب کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ابتدائیہ کہ اے اللہ مجھے اس قوم کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی فضلیں نعمتیں کی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جو ہماری ازلی اور دلی دشمنی چلتی آ رہی ہے، یہ ایبسلوٹ وہ جہالت ہے جو آپ کو اسلام سے بھی دور کرے گی، دنیا سے بھی دور کرے گی، اور آپ کو دھکیلے گی جہالتوں میں۔ اور ہماری سیاستدانوں نے اسی طریقے سے چمکائی۔ اب مختصراً جو چیز ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب، ان کی تحریک کیسے چلی، کیسے بنائی گئی، وہی طاقتیں جو چاہتی تھیں قیام پاکستان، اور اس میں میں ذکر کر رہا ہوں قادیانی جماعت کا، یہ سب سے آگے تھے۔ یہ جو قادیانی تحریک تھی کہ ہماری ایک مدینے کی ریاست ہوگی، ہم ایک رب کی ریاست جس کا نام ربوہ مرزا صاحب نے تجویز کیا یا ان کے ساتھیوں نے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، آئیڈیالوجی وہ یہی دیتے تھے، لیکن پرچار کس چیز کا تھا؟ اسی ملائیت کا، یعنی خالصتاً وہی وہابی ازم، وہابی مذہب، وہی جہالتیں، اسی کو وہ اسلام مانتے تھے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہ تھی۔ میں نے بحیثیت ایک طالب علم کے جب سنا کہ مرزا صاحب پرافٹ ہیں، تو میں نے کہا کہ اچھا جی، پرافٹ تو پھر کمال آدمی ہوگا۔ تو میں نے پرافٹ صاحب کی ایک پوئٹری کی کتاب تھی، در سمین نام ہے اس کا، میں شاید 10ویں جماعت میں تھا، تو ایک قادیانی ساتھی نے مجھے دی، تو میں نے وہ ان کی شاعری پڑھی، تو میں نے کہا یار کم از کم ایک پرافٹ کو اقبال سے سپیریئر شاعری نہ صحیح، اقبال کے لیول کی شاعری تو ہو۔ یہاں تو الفاظ جو ہیں وہ وزن سے گر رہے ہیں ہمارے نبی صاحب کی شاعری میں۔ تو آئی ایم سوری، یہ اگر آپ اس کو پرافٹ کہتے ہو تو آئی وونٹ ٹیک اٹ۔ یہ پرافٹ شرافٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاعری جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اور ان کو تو یہ بھی نہیں آتے تھے۔ اینی ہاؤ، یہ تماشا جو آپ کے ہاں قادیانیت ہے، قادیانیت کو آپ نے اور پاکستانیوں نے کافر قرار دیا، بہت بڑی چوٹ لگی۔ لیکن یہ جماعت امریکن سپانسرڈ، برٹش سپانسرڈ، یا جو بھی آپ کہہ لو، انٹرنیشنلی اتنی پاورفل جماعت ہے، اب وہ اپنا بدلہ کیسے لیں؟ چنانچہ میں پہلا شخص نہیں ہوں جس نے یہ الفاظ کہے، میں تو بہت ڈاکٹر اسرار احمد جو بڑی کڑی نگاہ رکھتے تھے یہودی سازش، قادیانی سازش پر، حکیم سعید جو بڑی، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے عمران خان کو چن لیا ہے اور اس لیے یہ اب اس کو اٹھائیں گے۔ اب ایک آدمی اتنا بدھو داس ہے عمران خان، میں چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں کہ جب یہاں پر عمران خان صاحب کو وہ انہوں نے آئیڈیالوجی دی قادیانیوں نے، اور یہ قادیانی تھے جنہوں نے شوکت خانم اسپتال اور شوکت خانم ٹرسٹ کی آئیڈیالوجی دی، تو یہ اتنا بدھو آدمی ہے، اتنا کم علم آدمی ہے یہ، کہ آپ میں سے جو پشتو بولتے ہیں یا جانتے ہیں، ان کی بی بی، ان کی والدہ کا نام شوکت بی بی تھا یا شوکت بیگم تھا، یہ لکھا ہوا تھا نام شوکت بیگم، جیسے کہ نام اس زمانے میں خواتین کے تھے۔
شناختی کارڈ پہ بھی یہ. اس نے کہا جی شوکت بیگم تو پھر کوئی ٹھیک نہیں, تو شوکت خانم کیسا رہے گا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ خانم لفظ ناچنے والی گانے والی عورتوں کے لیے افغانستان میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے ہاں بھی بلقیس خانم, زبیدہ خانم, فلاں خانم, فلاں خانم, کئی خانم ہیں, لیکن یہ سارا یعنی یہ ایک رسپیکٹیبل نام نہیں سمجھا جاتا اب جن کی زبان ہے خوانین کی ان کے ہاں. اب کیا بنا دیا اس کو خانم؟ یہ اس کی کم تعلیم اسلام اور تہذیب اور اس چیز کی غماز ہے. اپنی ماں کا نام رکھ دیا. اب اس کے اوپر انہوں نے بلانے شروع کیے, طائفے, پیسے کمائے, سارا کچھ کیا. نصرت فتح علی خان, یہ وہ سارا پورا کا پورا یہ ایک کانسپریسی, اور اس کانسپریسی میں وہ تمام لوگ جن کے اپنے انٹرسٹ تھے, فائنینشیل انٹرسٹ تھے, وہ فائنینشیل انٹرسٹ والے لوگ اس میں شامل ہوئے. پرسنل فائنینشیل انٹرسٹ تھے اس میں. آپ ابراج گروپ کا نام سن رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو اس میں شامل ہوئے ہیں اس تحریک میں, اور جنہوں نے اس کی فنڈنگ کی ہے. they were all individuals جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اس میں شامل ہوئے. ابھی تک وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ویسے کے ویسے ہی چل رہے تھے, آ جا کر پہنچ کر اور بڑے طریقہ کار کے ساتھ, یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی انفلوئنس, اور اس انفلوئنس کے ساتھ عمران خان صاحب جو تھے وہ چنیدہ آدمی بن گئے اسلام کے. اب اسلام کے چنیدہ ہونے کے بعد اگلی چیز جو نیکسٹ چیز تھی, وہ جو ایجنڈا ملا تھا, تو پہلا کام کہا کہ جی قادیان کو جو راستہ جاتا ہے اس کو ہم اسیمیلیٹ کریں گے. یہ بنا دی راہداری. اب آپ سوچئے کہ اس ملک کے اندر ہزار اور کرنے کے کام ہیں. عمران خان صاحب نے آتے ہی راہداری کا کیا ذکر کیا؟ اس لیے کہ جو ان کے آقا تھے, جو ان کو لے کے آئے تھے, ان کو ایشورنس دینی تھی کہ ہم نے گھر کی ڈیوڑی بنا دی ہے, اگلا کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگلا کام جو تھا وہ نیکسٹ تھا قادیان اور اس کو شامل کرنا. یہ ایجنڈا ایسا نہیں ہے. قادیانیوں کا ایجنڈا ہے اس پاکستان کو جسے وہ نامراد پاکستان کہتے ہیں. اور میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں, میں قادیانیوں کے جب کوئی وفات ہو جاتی ہے میں ان کے جنازوں پہ بھی جاتا رہا ہوں. ایک دفعہ ایک قادیانی بریگیڈیئر صاحب تھے, ان کے جنازے پہ میں گیا, اور وہ پاکستان آرمی کے ایکس بریگیڈیئر تھے. تو میں پاکستان کا جھنڈا اپنے ساتھ لے کے گیا کہ ایک ہماری پاک آرمی کے بریگیڈیئر صاحب ہیں, تو ان کو اس جھنڈے کے اوپر, ان کے کفن کے اوپر ڈال کر جنازہ گاہ قبرستان تک لے جایا جائے. اوف, وہ اتنی بڑی, اور اس میں پاکستان کے کونسل جنرل جو تھے وہ بھی شامل تھے, میرے ساتھ تھے, مہدی صاحب, بہت پیارے انسان. وہ میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگے جب میں نے جھنڈا نکالا. انہوں نے کہا جی اس کی ان کی فیملی سے پوچھ لیں. اب انہوں نے کہا خبردار, پاکستان کے جھنڈے کو تو ساری زندگی بریگیڈیئر صاحب اپوز کرتے رہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جی وہ تو بریگیڈیئر صاحب ہیں, پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر, میں تو ان کو اسی حیثیت سے ملتا. کہنے لگی جی نہیں, نتھنگ ڈوئنگ. ان کی بیوی آئی میرے پاس, کہنے لگے بھائی بالکل ایسا ظلم نہ کرنا میرے شوہر کے ساتھ. اتفاق کی بات ہے اس واقعے کے جھنڈا تو نہیں ڈالا, پورے 2 ہفتے بعد ان کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میں اس کے جنازے پہ بھی گیا تھا, مجھے یاد ہے. کیونکہ بہرحال ایک پاکستانی فیملی ہے جس سے ہماری شناسائی تھی. بالکل ہم تو اوپن ہارٹڈ لوگ ہیں, اور پاکستانیت نام ہی اوپن ہارٹڈ کا. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قادیانی مذہب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جو کانسپریسی ہو رہی ہے تھرو عمران خان, وہ کانسپریسی اتنی بڑے لیول کی ہے, اتنے بڑے لیول کی کہ سوائے اس جنت پاکستان تحریک کے جو چٹان بن کر ویسے کھڑی ہے اس کانسپریسی کے خلاف, جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اس کانسپریسی کے خلاف, اور کوئی تحریک ہے ہی نہیں جو اس انداز سے مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکے کہ یہ کانسپریسی ہے کیا. اسلام, اسلامی نظام, اسلام ایک نظام حکومت, آف کورس یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انسانیت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب کو دنیا سے متعارف نہیں کرایا تھا. انہوں نے ایک گورنمنٹ قائم کی تھی, دین اور نظام حکومت, لیکن
نہ تو دین کا تصور، نہ اس گورنمنٹ کا تصور، کچھ بھی نہیں. دا الٹیمیٹ تصور اس کہ یہ قیام پاکستان کے جو بلنڈر ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کو ختم کرنا اور انڈیا کے ساتھ امیلگمیٹ کرنا. سو یہ ہے جو چیز. اب اس صورت میں پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے کمانڈرز ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پر پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان کو اکنامکلی کس طریقے سے ڈسٹروائے کیا، ایک ایک آدمی کی پالیسیز، وہ میں اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہو کہ کیا ہوا پاکستان کے ساتھ. یعنی وہی ڈالر جس کی میں آپ کو ایران کی مثال دیتا ہوں، امریکہ سے نفرت اور اس کا نتیجہ ایران نے کیا بھوگتا. امریکہ میں ایک شہنشاہی نظام تھا، اور ایران میں شہنشاہ تھے، اور ایران کے جو شہنشاہ تھے ان کو امریکنز لے کے آئے. ایران نے بڑی ترقی کی، ایجوکیشن، تعلیم، سارا کچھ. اور ایران، پاکستان اور ترکی RCD کنٹریز نام تھی، ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ آپ نئی نسل کو بالکل نہیں معلوم کہ یہ تینوں ملکوں کا ایک بلاک امریکنز نے بنایا. اور یہ ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ یہ کتنی اہم چیز تھی. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے، ملائیت نے پیسے لیے ان لوگوں سے جو ڈسٹرائے کرنا چاہتے تھے، یا جن کے دماغ میں وہی قادیانیت کا کیڑا تھا کہ ہم نے تو یہاں پر وہ اسلام لانا ہے جو قرون اولا والا اسلام، جو انہوں نے تصور گھڑا ہوا ہے کہ جس میں عورتیں پردے کرتی تھیں اور عورتیں، ٹوٹل ان کا اپنا خود ساختہ جاہلانہ تصور. اب وہاں پر تحریک چلائی اینٹی امریکہ. جس وقت میں نے میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، اور اس زمانے میں میری بڑی خواہش تھی کہ جی ایران والے بڑے پیسے دے رہے ہیں ڈاکٹروں کو، سعودی عرب سے بھی زیادہ پیسے ڈاکٹروں کو مل رہے ہیں ایران سے، شہنشاہ ایران والا ایران. میں نے بھی اپلائی کیا ایران جانے کے لیے نوکری کے، اور سلیکٹ بھی ہو گیا. لیکن اس زمانے میں $1 اس کے 7 روپے تھے، 7 تومان. آج اتنے سالوں کے بعد امریکہ دشمنی اور اس کا نتیجہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، $1 30,000 تومان کا ہے. یہ کیا ہے امریکہ نے ایران کے ساتھ، اس لیے کہ that is what they do. اور جذبہ ہے اس قوم کے پاس. میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں. جب خمینی نے ہاسٹیج لے لیا امریکنز کو، جو امریکن ایمبیسی میں تھے، وہ ان کو کہا کہ جی ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا. جو کیا انہوں نے، اس کے بعد کیلیفورنیا کے فارمر نے کیسا بدلہ لیا. کیلیفورنیا میں کبھی کسی فارمر نے بادام اور پستہ نہیں دیکھا تھا. یہاں پہ ہم، ایک تو ہمارے فارم لینڈ جو ہیں، اس میں ہم لوگ جو چیزیں اگاتے ہیں اس میں بادام اور پستہ نام کی کوئی چیز تھی نہیں. میں ڈاکٹر تو ہوں کیلیفورنیا، لیکن کیلیفورنیا کا ایک فارمر بھی ہوں، رجسٹرڈ فارمر ہوں، میری تھوڑی زمین ہے. تو میں فارمرز اور فارم کی ہسٹری جانتا ہوں کہ یہاں پر چونکہ پستے اور بادام کے باغات ہیں میلوں تک پھیلے ہوئے. میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ پستہ اور یہ بادام یہ اتنے میلوں تک کیوں اگا لیے؟ کہنے لگے we wanted to bring down ایران. ہمیں پتا چلا کہ ایران جو ہمارے ساتھ جس نے دشمنی کی ہے، اس ایران کی مین ایکسپورٹ کیا ہے.